بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، کہہ دیجئے قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق، اور اندھیرے کے شر سے، تاریکی کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے، ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ قرآن کریم کی آخری جو دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کا بنیادی مضمون وہ ایک ہے، اور یہ دو صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ یہ سورۃ الفلق یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 5 آیات ہیں، 23 کلمات ہیں اور 31 حروف ہیں۔ اس سورت کی یہ جو دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور معوذتین اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے۔ تعوذ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پناہ میں آنا، ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ کا یہی مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، تو اس لیے ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا پس منظر وہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک یہودی شخص نے جادو کر دیا تھا، اس کا نام تھا لبید بن اعصم، وہ یہودی تھا اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کر دیا تھا، اور اس جادو کا اثر آپ کی شخصیت پر یہ ہوا تھا کہ آپ بسا اوقات کسی کام کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میں نے کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا، اور کبھی آپ سمجھتے تھے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، حالانکہ وہ آپ کر چکے ہوتے تھے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ بعض دفعہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے، لیکن آپ کو ایسا لگتا تھا کہ گویا میں وہاں چلا گیا ہوں، یعنی آپ کچھ تھوڑا بہت چیزوں کو بھولنے لگے تھے اس جادو کے اثر کی وجہ سے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر 6 مہینے تک جادو کا یہ اثر رہا، اور وہ جادو لبید بن اعصم نے جو کیا تھا اس کو خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، جو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر آخری دنوں میں، یعنی ان 6 مہینوں میں جو آخری دن تھے وہ بہت سخت تھے، اس کا اثر بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں انتصر شعرہ، کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے رہتے تھے، یعنی آپ کو بہت زیادہ اس نے پریشان کیا ہوا تھا اس اثر نے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری اس مشکل کو ختم فرما،
اور روایات میں آتا ہے کہ دعا کی پھر دعا کی پھر دعا کی، یعنی مسلسل آپ دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ جو تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے، جو بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس تکلیف کو مجھ سے دور فرما دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر مجھے بتایا، آپ ایک مرتبہ سو رہے تھے، جب آپ جاگے تو آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاملے کی ساری حقیقت بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا حقیقت ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ میرے سرہانے بیٹھا اور دوسرا فرشتہ میرے پاؤں کی طرف بیٹھا، اور جو سر کی طرف فرشتہ بیٹھا تھا اس نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا مطبوب، اور بعض روایات میں آتا ہے طب۔ تو اس نے پوچھا، تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ اس شخص کو جادو اس پر کیا گیا ہے، اس پر سحر کیا گیا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ من سحرہ، کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ تو اس دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ لبید ابن الاعصم، کہ لبید ابن اعصم یہودی، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اور انہوں نے جواب میں فرمایا، دوسرے فرشتے نے، فی مشط و مشاطۃ، کنگے میں اور آپ کے کچھ بالوں میں، یعنی ایک کنگا اور آپ کے بالوں میں سے کچھ بال لے کر اس نے اس کے ذریعے جادو کیا ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ فی جف طلعۃ تحت راعوفۃ البئر، اور یہ ساری چیزیں کھجور کی چھال کے اندر ہیں اور وہ کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری گفتگو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سن رہے تھے اور فرشتے ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتانے کے لیے کہ یہ سارا معاملہ، آپ کو جو یہ ساری تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ اس شخص کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ کچھ صحابہ کو لے کر اس کنویں کی طرف چلے، بیر زروان اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ اس کنویں کی طرف گئے اور آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا، وہ کنویں میں نیچے اترے، وہ پتھر ہٹایا، اس کے نیچے یہ چیز پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ اٹھائے، وہ کھجور کی، اس کو کھولا تو اس کے اندر اس نے دھاگے کو 11 گرہیں لگائی ہوئی تھی، 11 گھٹان لگائی ہوئی تھی دھاگے کو، اور ہر گھٹان پر اس نے ایک ایک سوئی بھی چبوئی ہوئی تھی، اس کے اندر ڈالی ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، یہ 11 آیات ہیں اور 11 گرہیں تھیں اس میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھولتے تھے، پھر دوسری آیت پڑھتے تھے، پھر گرہ کھولتے تھے، پھر تیسری آیت پڑھتے تھے، اس طرح 11 آیات آپ نے پڑھی، 11 گرہیں آپ نے کھولی۔ تو حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کأنما نشط من عقال، مجھے ایسا محسوس ہوا وہ گرہیں کھولنے کے بعد گویا اس سے پہلے مجھے رسیوں سے باندھا گیا تھا اور اب مجھے کھول دیا گیا ہے، یعنی مجھے اپنی جسم میں اتنی فرحت اور اتنی کشادگی محسوس ہوئی گویا مجھے کسی نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ تو یہ سارا جادو کیا تھا آپ پر لبید ابن اعصم یہودی نے، اور اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنے والے ایک بچے کو کسی طرح بہلا کر آپ کے کچھ بال حاصل کر لیے تھے، کنگا حاصل کر لیا تھا، اور اس کنگے کے اندر آپ کے بال لے کر دھاگے وغیرہ کے ذریعے یہ سارا جادو کا عمل کیا تھا۔ تو ان سارے مراحل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو طریقہ بتلا دیا، آپ نے جا کے یہ صورت پڑھی، یہ آیات پڑھی، اور جادو کا اثر آپ پر سے ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جادو کا جو اثر ہے، پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، جتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں، وہ سارے انسان تھے، وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ
یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، لوگ حیرت کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ تو اس چیز پہ وہ حیرت کیا کرتے تھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، قرآن کریم نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے پیغمبروں کو چونکہ انسانوں کی طرف مبعوث کرنا تھا تو انسانوں ہی میں سے مبعوث کیا ہے۔ تو جس طرح عام انسان کو بخار ہوتا ہے، کبھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کبھی اس کو چوٹ لگتی ہے، کبھی اس کو زخم آتا ہے، تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس معاملے میں عام انسانوں کی طرح ہیں۔ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بخار بھی ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کو جو بخار ہوتا تھا سخت ترین بخار آپ کو ہوتا تھا، ایسا بخار کسی کو ہوا نہیں ہے جیسا بخار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوتا تھا۔ آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے غزوہ احد کے اندر، آپ کے سر مبارک پر چوٹ آئی، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے اور آپ کے پاؤں مبارک پر چوٹ آئی۔ تو یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا اثر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کو مارتا ہے، کوئی کسی کو تلوار سے مارتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تکلیف اگر کسی نبی کو کسی نے ان چیزوں سے تکلیف دی ہے تو ان کو بھی یہ تکلیف ہوئی ہے۔ ان چیزوں کے جو ظاہری اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو جادو بھی ایک چیز ہے، وہ ایک باطنی چیز ہے۔ تلوار ہمیں نظر آتی ہے، جادو کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو جادو کا اثر بھی عام لوگوں پر بھی ہوتا ہے اور انبیاء پر بھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جادو کا اثر ہوا، لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ کہ انبیاء پر جادو کا ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ وہ جادو کا اثر ان کو اپنے فرائض رسالت سے روک دے۔ یعنی ایسا کوئی اثر کسی نبی پر جادو کا یا مخلوق کی طرف سے کسی بھی سازش کا ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ اس نبی کو اپنے اصل کام سے روک دے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو جادو کا اثر ہوا تھا، اس سے آپ کی تبلیغ میں، آپ کی رسالت میں، آپ کی نمازوں میں، آپ کے اپنے دینی فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی، کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی وہ آپ کو ذاتی طور پر یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ بسا اوقات چیزوں کو بھول جاتے تھے۔ تو کسی نبی پر جادو کا ایسا اثر نہیں ہو سکتا، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ سارا جادو کیا گیا لبید ابن عاصم کی طرف سے، اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، تو اس کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس پر بھی بیماری آ سکتی ہے، اس کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے، اس کو بھی بخار آ سکتا ہے، کوئی بھی پریشانی اس کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ جب انبیاء کرام کو بخار آیا ہے، ان کو چوٹ لگی ہے، ان کو زخم آئے ہیں، ان کو لوگوں نے ستایا ہے، تو پھر ایک ولی کا درجہ یا ایک صحابی کا درجہ ظاہر ہے کہ کوئی تقابل نہیں ہے نبی کے درجے میں اور کسی صحابی یا ولی کے درجے میں۔ تو تکلیف کا پہنچنا یہ ولایت کے منافی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسا ولی اللہ ہے، یعنی اگر کوئی غریب ہے، ہمارے ہاں لوگ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے ہیں۔ کوئی مولوی اگر امیر ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیسا مولوی ہے، پراڈوں میں گھومتا ہے، اور اگر کوئی مولوی غریب ہو تو کہتے ہیں یہ کیسا مولوی ہے، اس کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہوتا تو یہ ایسے ہوتا۔ یعنی نہ ہمیں پراڈو والا مولوی پسند ہے اور نہ وہ مولوی پسند ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں۔ ہمارے لوگ تو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے۔
لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شریعت کی نظر میں معیار نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے جو بادشاہ تھے. داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے جو بادشاہ تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے جن کے پاس اپنا بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے. اب آپ کیا کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے؟ یہ معیار نہیں ہے شریعت کی نظر میں. مالدار ہونا یا غریب ہونا یہ شرعی معیار نہیں ہے، یا ولی ہونے کا یا ولی نہ ہونے کا. نہ فقیر ہونا ولی ہونے کی نشانی ہے، نہ مالدار ہونا غیر ولی ہونے کی نشانی ہے. تو یہ ساری تکلیفیں اولیاء کو بھی پہنچ سکتی ہیں، بزرگان دین کو بھی پہنچ سکتی ہیں، دین کا کام کرنے والوں کو بھی پہنچ سکتی ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی شخص کو تکلیف کا پہنچنا اس کی بزرگی کے، اس کی ولایت کے، اس کے نیک ہونے کے منافی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی آدمی نیک ہو، مثلا کوئی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفل نماز بھی پڑھتا ہے، اس نے حج بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اب اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں تکلیف پہنچی؟ یعنی گویا وہ اپنے آپ کو اس قاعدے سے مستثنا سمجھتا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں. تو انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے تو کوئی گناہ سرزد ہو نہیں سکتا. ہم سے تو کتنے گناہ ہو جاتے ہیں دن میں، سینکڑوں ہزاروں گناہ ایک دن میں ہم لوگ کر دیتے ہیں. تو جب انبیاء کو یہ مشکلات، یہ پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں تو ہمیں ہرگز یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے پریشانی آ رہی ہے. اس لیے کہ اگر ایک مسلمان کو پریشانی آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کے حل کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بلندی درجات کا سبب ہے. اس سے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس سے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، یہ ضائع نہیں جاتا. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا کی تکلیفیں، بیماری، پریشانی، مصیبت، چوٹ، زخم، تکلیف، یہ اس دنیا کا حصہ ہے. یہ نیک کو بھی ہوتی ہیں اور بد کو بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے ایک تو ہمیں اس صورت سے اور اس صورت کے پس منظر سے یہ ساری چیز سمجھنی چاہیے. اور دوسرے نمبر پر چونکہ جادو بھی انہی طرح کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، تو جادو کا بھی اثر ہے، اور جادو کا اثر حق ہے، برحق ہے جادو کا اثر. اور جادو یہ کرنا کسی پر یہ گناہ کبیرہ ہے. حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر جادو کرے اور اس کا یہ پیشہ ہو اور اس کے جادو اور سحر کی وجہ سے کوئی مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، اسلامی حکومت باقاعدہ اس کو تعزیراً قتل کر سکتی ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے جادو کرنا کسی پر. اور جادو جو کیا جاتا ہے یہ ناپاکی، جو جتنا ناپاک ہوتا ہے، جو جتنا دین سے دور ہوتا ہے، کفریہ کلمات جتنے زیادہ اس میں ادا کیے جائیں، شرکیہ کلمات جتنے زیادہ ادا کیے جائیں، اتنا ہی زیادہ جادو کا اثر ہوتا ہے. اس لیے جادو کرنا کسی پر یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اسی سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان چیزوں کا اثر ناپاکی میں ہے، ان چیزوں کا اثر دین سے دوری میں ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا نہ بنائیں. ہمارے ہاں ولایت کا یہ معیار ہے، کہتے ہیں اس نے سال میں ایک مرتبہ بھی غسل نہیں کیا ہے. یہ وہ بابا ہے جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی غسل نہیں کیا ہے. یہ وہ پیر ہے، یہ وہ بزرگ ہے جو نماز یہاں نہیں پڑھتا، کہیں اور پڑھتا ہے. تو جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو، جو شخص غسل نہ کرتا ہو، جو شخص وضو نہ کرتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کے قریب نہیں ہے، دین سے دور ہے. اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے غسل وضو کرنا تو ضروری ہے، پاکی حاصل کرنا تو ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. قرآن کریم کی جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں
اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد وہ سورۃ المدثر کی یہ آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو۔ یہ قرآن کریم کی بالکل ابتدائی آیات ہیں۔ تو بزرگی کا معیار یہ ہے شریعت کی نظر میں، جو جتنا دین سے جڑا ہو، جتنا سنت کی اتباع کرتا ہو، جتنا شریعت پر عمل کرتا ہو، وہ اتنا بڑا بزرگ ہے، چاہے اس کو کوئی ولی کہے، چاہے اس کو کوئی ولی نہ کہے۔ یہ اصل معیار ہے دین پر عمل کرنا۔ تو اس لیے چونکہ جادو کے اندر انہی چیزوں کا دخل ہوتا ہے، ناپاکی کا، دین سے دوری کا، کفریہ کلمات کا، شرکیہ کلمات کا، اس لیے ہمیں ان لوگوں کے قریب جانا چاہیے جو پاک ہوں، جو کفریہ کلمات سے بچتے ہوں، جو شرکیہ کلمات سے بچتے ہوں، جو دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے اور ان چیزوں کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تو اس صورت کا پس منظر ہے، اور ساتھ ہی میں اس صورت کی جو فضیلت ہے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سمجھ لیں گے۔ حضرت عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، الم تر آیات انزلت هذه اللیلہ لم یر مثلہن قط، کہ حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھی جو مجھ پر آج کی رات نازل ہوئی ہیں، اور ان جیسی آیات کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ یعنی یہ جو 11 آیات ہیں ان 2 صورتوں میں، یہ وہ آیات ہیں کہ اس طرح کی آیات باقی کسی آسمانی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس طرح کی آیات قرآن کریم میں نازل کی گئی، اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں اس طرح کی آیات نازل نہیں کی گئی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت عقبۃ بن عامر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، الا اعلمک سورتین من خیر سورتین قرأ بہما الناس، قلت بلی، فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ 2 صورتیں نہ بتاؤں کہ لوگوں نے اب تک جتنی صورتیں پڑھی ہیں، یہ 2 صورتیں ان سب صورتوں سے افضل ہیں؟ یہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور پھر آگے آپ نے یہ بھی فرمایا، اقرأ بہما کلما نمت و کلما قمت، کہ یہ 2 صورتیں پڑھا کرو جب بھی تم سو اور جب بھی تم جاگو۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ جب بھی سو تب بھی یہ 2 صورتیں پڑھو، اور جب جاگو تب بھی یہ صورتیں پڑھو۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ فرماتے ہیں، امرنی ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاۃ، کہ آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد ان 2 صورتوں کی تلاوت کیا کروں۔ یہ ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ان ساری احادیث سے جو ہمیں چیز سمجھ آتی ہے، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پوری زندگی کی یہ تھی کہ جب آپ بستر پر جاتے تھے تو یہ 2 صورتیں آپ پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھ مبارک پر پھونک کر اس کے بعد اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں وہاں تک آپ ہاتھ لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کا مرض الوفات کا وقت تھا اور آپ کو بہت شدید تکلیف تھی، یہاں تک کہ آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اور مجھے پتہ تھا کہ یہ آپ کا معمول ہے، تو میں نے یہ 2 صورتیں پڑھی اور آپ کے ہاتھ مبارک پر دم کی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے جسم پر پھیرا، تاکہ آپ کی یہ سنت جیسے آپ کا عام معمول تھا صحت کی حالت میں، مرض کی حالت میں بھی یہ معمول رہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ، وہ آیات، اور یہ 2 صورتیں ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے تھے۔ اور حضرت عقبۃ بن عامر کو آپ نے یہ حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو پڑھا کرو۔
تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم صبح بھی یہ جو چاروں قل ہیں، میں قل یا ایھا الکافرون کے درس کے دوران میں اس کی فضیلت بھی بتا چکا ہوں، قل هو اللہ احد کا بھی بتا چکا ہوں، اس لیے یہ چاروں قل جس کو کہا جاتا ہے یہ صبح بھی کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لینے چاہیے اور رات کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لینے چاہیے، اور ان 2 صورتوں کو تو پڑھ کے اپنے پورے جسم پر پھونکنا چاہیے، یہ آپ کی پوری زندگی کی سنت ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے جادو کے، حسد کے، بد نظری کے، بہت ساری چیزوں کے برے اثرات سے انسان محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ جب ہم اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کتنی جامع صورتیں ہیں، ہر چیز سے پناہ ان صورتوں میں آ گئی ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے، بچوں کا معمول بنانا چاہیے۔ ہمارے بچے سوتے ہیں تو ان کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوتی ہے، وہ موبائل میں کچھ دیکھتے دیکھتے، گیم کھیلتے کھیلتے سو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بچے کو یہ ہو گیا، بچے کو فلاں ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دی ہے کہ کان میں ہینڈ فری رکھ کر اور اس حالت میں تمہیں نیند آ جائے یا گیم کھیلتے کھیلتے تم سو جاؤ۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ سوتے وقت یہ کرو۔ تو جب ہمارے بچے یہ کام نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، تو پھر جادو کے اثرات تو ہونے۔ اور یہ کہ جادو کے اثرات کیوں ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں تفصیل اگلے درس میں ذکر کروں گا کہ کیوں جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ اور نسخہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بات ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق، اور اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے، جب وہ حسد کرنے لگے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔